قصوری صاحب یہ بتائیں، یہ جو جنگ امریکہ کی اور ایران کی تھی بیہائنڈ دا سین تو اس میں اسرائیلی ہی تھے، ساری پلاننگ اسی کی تھی، کیا پاز لگا ہے یا فل سٹاپ لگ گیا ہے؟ ابھی تو سیمی کولن لگ رہا ہے، یعنی فل سٹاپ خدا کرے ہو جاتا، لیکن سیمی کولن ضرور نظر آ رہا ہے جو کاما سے زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ امریکہ کو اور ایران کو دونوں کو اندازہ ہے کہ امن ان دونوں کے مفاد میں ہے۔ مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ شروع تو اس بنیاد پہ ہوئے تھے کہ جو ریپبلکن رائٹ ہے اس میں ریپبلکن رائٹ میں بہت سے کرسچن زائنسٹ ہیں جن کے مفادات جوش زائنسٹ سے ملتے ہیں، اور وہ اس پریشر میں آ کے انہوں نے بہت سے کام پہلے بھی کیے ہیں، لوگ بھول گئے ہیں۔ اسرائیل کا جو کیپٹل تھا تل اویو تھا، جروسلم نہیں تھا، لیکن جروسلم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں وہ ٹرانسفر ہوا ہے، وہ انڈر کرسچن زائنسٹ کے پریشر میں ان الائنس وتھ جوش زائنسٹ۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں سب زائنسٹ ہیں؟ کرسچن ناٹ ایٹ آل۔ ایک حصہ کرسچنز کا جو ایونجیلیکل چرچ سے منسلک ہے، تمام نہیں، وہ کرسچن زائنسٹ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریڈنگ جو بائبل کی ہے اس کے مطابق، حالانکہ دوسرے کرسچنز اس سے اگری نہیں کرتے، کہ بائبل کی ریڈنگ وہ یہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب یہ واپس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ وہ ان کی تشریف آوری ہوگی، نموداری ہوگی، تو یہ ان کی ریڈنگ ہے۔ لیکن بہت سے امریکن یہودی، ٹاپ یہودی جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں لائک برنی سینڈرز، لکھنے والے لائک تھامس فریڈمن اور بڑے بڑے اور نام ہیں، جو یہودی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، یہ ہمارے نام پہ نہیں، یہ یہودیوں کو بھی مروا رہا ہے، یہ یہودیوں کو بدنام کر رہا ہے اور ہمارے نام کے اوپر یہ قتل عام کر رہا ہے۔ تو اس جو سب سے بڑا اسرائیل کو دھکا لگے گا کہ جو اس کی لانگ ٹرم سپورٹ امریکہ میں تھی، امریکن جوز میں تھی، وہ کم ہوگی۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ایک تو یہ کار فرما فیکٹر تھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو امریکہ میں الیکشنز آ رہے ہیں تو اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان بدلتی جاتی ہے، ہر ایک لمحہ کچھ ہوتی ہے، ایک کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے کہ اتنا پریشر ڈالیں کہ جو ان کا ماگا بیس ہے اور کرسچن زائنسٹ جو ہیں وہ زبان وہی چاہتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا ایران سرنڈر کرے۔ ایران سرنڈر نہیں کر رہا کیونکہ ایران نے انڈاؤٹڈلی کوئی شک ہی نہیں کہ بہت بڑی فوج ہے امریکہ کی، کچھ ایران کا یہ تو دعویٰ نہیں کہ اس کی فوج ان کے برابر ہے، لیکن نہ تو فوج افغانستان میں طالبان کی تھی۔ جب آپ غلط اسٹریٹجک فیصلے کریں تو ان کا نتیجہ غلط نکلتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ویتنام کے وقت بھی امریکہ کی فوج سب سے بڑی دنیا کی فوج تھی، عراق کے وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، اب بھی سب سے بڑی فوج ہے۔ لیکن اگر آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ کلیئرٹی سے نہ ہو، اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کلیئر نہ ہو، تو یہی اشر ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ویتنام میں، ادھر اس میں عراق میں، افغانستان میں، اور اب بدقسمتی سے ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران میں جس قسم کی سیکریفائسز کی ہیں، ان کی لیڈرشپ ٹوٹل جو ہے وائپ آؤٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے وار میں۔ اب اس کے بعد ان کی 20,000 سے زیادہ بلڈنگز تباہ کر دی ہیں، 4,000 کے قریب بندے شہید ہو گئے ہیں، 30-35,000 بڑی زخمی ہو گئے ہیں۔ تو جو انہوں نے سیکریفائسز کی ہیں وہ سرنڈر کے لیے نہیں تیار، وہ پیس کے لیے تو تیار ہے، آنریبل پیس۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اگریمنٹ ہونے بھی لگے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لابی کو خوش کرنے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر اگریمنٹ ہو تو یہ نہ لگے کہ ہم برابری پہ کر رہے ہیں۔ ایک بدقسمتی ہے پر یہ ہے، ان کی پالیسی ہے، ان کا جو سپورٹ بیس ہے، شاید وہ یہ چاہتا ہے، لیکن اس طرح امن نہیں ہوتا۔ میں نے انڈیا سے نیگوشیشنز کی ہیں، ہماری کئی انڈیا سے جنگیں ہوئی تھیں، لیکن باوجود اس کے جب میں فارن منسٹر تھا تو ہندوستان کے ساتھ 3 سال کسی کو نہیں پتہ چلا تھا کہ ہماری بیک چینل پہ کیا بات ہو رہی ہے
ہم بھی اس میں فل کاما اور میں سیمی کولنز اور کاما لگا رہا تھا, ڈرافٹ بنے جا رہا تھا. تو لیکن کسی کو نہیں پتہ چلتا, کبھی کوئی ایسی بات ہم نہیں کرتے تھے جس کا مطلب ہو کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ ان کی حکومت کی سبکی ہو گئی. نہ وہ ایسی بات کرتے تھے اس دور میں کہ پاکستان کی سبکی ہو جائے. تو جو اس طرح ہوتی ہے نیگوشیشنز یا ڈپلومسی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو طریقہ ڈپلومسی کا ہے وہ میگا فون ڈپلومسی, وہ چیخ چیخ کے اعلان کرتے ہیں, وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کر دیتے ہیں. تو بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اس وجہ سے. لیکن ماننا پڑے گا کہ امریکہ اپنے نہیں حاصل کر سکا مفادات, اس لیے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں. نمبر 2, جتنی عرب گلف کی ریاستیں ہیں انہوں نے اب ان کو کہا, اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود مان گئے ہیں کہ بھئی اب میں اس لیے روکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں بس کرو, کیونکہ اس کا جو غصہ ایران نے نکالنا, جو بدلہ لینا ہے, واشنگٹن میں تو نہیں وہ حملہ کرے گا, وہ یا تل ابیب پہ کرے گا یا ان ریاستوں میں کرے گا جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہ امریکن اڈے وہاں ہیں گلف عرب سٹیٹس میں, اور ہمارے پاکستان کے 50 لاکھ بندے وہاں کام کر رہے ہیں. اسی لیے قابل فہم بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیوں اتنی ایکٹیو ہے ڈپلومیٹک اس میں کوئی سلوشن کے لیے, کیونکہ ہمیں صرف ان کو نقصان نہیں, ہمیں زبردست نقصان ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ریسنٹلی رکا ہے اگر, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں سمجھتا ہوں یہ میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ گلف سٹیٹس نہیں یہ چاہیں گی. اس کا ایک نمونہ نظر آ گیا تھا جب یو اے ای میں ایک یہ انرجی پلانٹ جو تھا, نیوکلیئر انرجی پروڈکشن جو پلانٹ کرا تھا, اس کے ارد گرد حملہ ہوا تھا, جو کو ایک قسم کی لگنا وارننگ تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم کچھ بھی نہیں بخشیں گے, تم ہمارے ہاں اٹیک کرو گے ہم تمہارے ہاں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو اے ای, سعودی عرب, قطر, یہ انہوں نے خود نام لیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اس لیے میں کانفیڈنٹلی یہ نام لے سکتا ہوں, بلکہ میں خیال ہے دوسروں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ جی اب وہ بس کریں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی اگر ایران کو چاہتے تھے کہ ایران کی ہزیمت ہو, ایران کو ڈیفیٹ ہو, وہ اس نتیجے پہنچ گئے ہیں کہ وہ نہیں ہوا, اور اگر یہ جنگ ہوگی تو مزید تباہی پورے گلف کی ریاستوں کی ہوگی. اگر آپ یہ مان لیں کہ جناب امریکہ کو وکٹری اسٹریٹجک نہیں ہوئی اور امریکہ کے الائز خود کہہ رہے ہیں, تو پھر شاید سیمی کولن جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے فل سٹاپ بن جائے, ہو سکتا ہے ہم امن کی طرف جائیں. خواہش بھی یہی ہے, لگ بھی یہ رہا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا میں نہیں, کوئی جوتشی تو شاید کر دے, میں نہیں کر سکتا, میں تجزیہ کر سکتا ہوں. جی بالکل. یہ بتائیے, آپ انگیج رہے ہیں, وزیر خارجہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی, ابھی انڈین جو آر ایس ایس ہے اس کے کچھ لیڈرز کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں, آئسولیشن میں جا رہے ہیں, ایسے دلت راہ کے سابق چیف بھی, اور دوسری طرف انڈین آرمی چیف پاکستان کے جغرافیے کی, ڈیموگرافکس کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ رویہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہارڈ لائنرز نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں جبکہ ان کے آرمی چیف دھمکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا آسان تو یہ ہوگا نا, کہہ دیں کہ یہ تو جی پالیسی ہے ہارڈ کاپ اینڈ سافٹ کاپ, وہ کیا ہوتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ. نہیں, میرا خیال میں یہ ہے کہ جو آر ایس ایس اور وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ جو انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا اور یہاں سے جو ہم نے جواب دیا مارکہ حق میں, اس کی ٹھیک ہے کہ انڈیا کا اپنا بیانیہ ہے, ہمارا اپنا ہے, لیکن دنیا اندھی نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس میں سبقت حاصل تھی, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو اسٹریٹجک کانسیکوینس آپ کے سامنے اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس وار کے بعد ہی تو امریکہ کو پتہ چلا کہ پاکستان کتنی بڑی پاور ہے, نہیں تو بھولا ہوا تھا, اس کو یاد آ گیا, سعودی عرب دوبارہ یاد آ گیا, گلف عربز کو یاد آ گیا کہ بھئی اس علاقے میں اگر ایک ملٹری پاور اس قابل ہے کہ ہمارا دفاع کر سے تو پاکستان ہے, جو اپنے سے کئی گنی بڑی فوج کو لگام دے سکتی ہے, وہ اسرائیل کو بھی لگام دے سکتی ہے. اس لیے جو پاکستان کا رول بنا ہے وہ آر ایس ایس کو بھی نظر آ گیا ہے. میں تو کیونکہ انڈین میڈیا کو فالو کرتا ہوں, وہاں ہر قسم کے, ایک تو گودی میڈیا ہے جو کہ الیکٹرانک میڈیا انگریزی میں ہے, وہ تو پرانے بڑے اسٹیبلش جرنلسٹ کو نکال دیا گیا ہے جن کی انٹیگریٹی تھی, کریڈیبلٹی تھی, اور ان کی جگہ ایسے لگتا ہے کہ آر ایس ایس کے پرچار
प्रचारक रिक्रूट कर लिए गए हैं, वो इंडियन मीडिया के लिए भी मैं समझता हूँ डिसग्रेस है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने रिसेंटली आर्टिकल लिखा था कि जो उन्होंने कवरेज की थी, उन्होंने कहा इंडियन मीडिया वेजेस वॉर ऑन इट्स ओन ऑडियंस। कभी लाहौर का खुदा न खास्ता कुछ कर रहे थे, कभी कराची का कुछ किए जा रहे थे, कभी कुछ और किए जा रहे, समझ नहीं आ रहा, कभी पाकिस्तान में कू हो रहे थे। यानी कि ना सिरा ना पैर। भाई अगर प्रोपेगेंडा करना है वो ऐसे तो हो कि काबिल फ़हम लगे। वो तो माजरत लोगों को, बस राजदीप सरदेसाई ने तो माजरत की, क्योंकि पुराने जर्नलिस्ट में है, मैं हैरान हूँ अभी तक बैठे हुए हैं, उन्होंने तो वाकई माजरत कर ली भी, हमसे तो हमें बताया गया था, हमसे गलती हो गई। मतलब मैं इतना भोंडा किस्म का उनका रवैया था। मैं समझता हूँ आरएसएस को और दूसरों को समझ आ गई है। और कि क्या हुआ, जो इंडियन आर्मी चीफ है, मानना पड़ेगा कि ये उस वक्त हुआ, उन्होंने उनका बयान आया जब यहाँ एनिवर्सरी मना रही थी, हम मार्का हक की फतह का कर रहे थे, वो बकौल अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे थे कि उन्होंने कमाल कर दिए हैं। और लेकिन उनके दिल में तो चोर था। उनसे पूछा गया तो उनको पता था कि दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस उनसे बहुत बेहतर रहा है। तो उन्होंने यही कहा, ताकि उन्होंने जो 1 साल एनिवर्सरी मनाई वो उसी तरह मनाई जिस तरह सियासतदान मनाते हैं, जिस इंडिया के सियासतदान मनाते हैं, हिंदुत्व के सियासतदान, वो उन्होंने वही ज़बान इस्तेमाल की जो कि नॉर्मल जर्नैल नहीं करते। और वो आपने देखा जो फॉर्मर चीफ हैं, जो इनका बॉस रहे हैं, उन्होंने भी वही कहा जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा। तो मेरा ख्याल है ये एक लिहाज से अपनी खिफ़त मिटा रहे थे, क्योंकि परफॉर्मेंस को अपना छुपा रहे थे। और मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा कसूरी साहब, आखिरी सवाल है चूँकि आप इस मामले में बड़ा करीब से आपने देखा है, एक शो में आपने दबे लफ्ज़ों में कहा था कि हम कश्मीर के करीब पहुँच गए थे हल के, जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो आज कुछ बताएं ना, वो हल क्या था, कुछ नाजरीन को भी बताएं ना, और क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। नहीं, वो दबे लफ्ज़ों नहीं, वो तो खुले बंदों मैंने कहा था, मैंने किताब में लिखा था। और ना इंडिया ने डिसएग्री किया ना पाकिस्तान ने। उसका प्रूफ ये है कि मेरी बुक लॉन्च दिल्ली में भी हुई थी, पाकिस्तान में। दिल्ली में जो लॉन्च हुई उसमें मनमोहन सिंह साहब और एल.के. अडवाणी अपोजिशन लीडर, उन्होंने अटेंड की। और कराची में फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उस वक्त वो मुकीम कराची में थे, बुक लॉन्च में वो आए थे और उनको एडवांस कॉपीज़ मिल गई थी। तो दोनों को पता था कि जो मैंने लिखा 100% सही। तो मैं छुप के नहीं कह रहा, मैं तो लिख के कह रहा हूँ और आवाज़ बुलंद कह रहा हूँ कि हमारा मसला कश्मीर के ऊपर फ्रेमवर्क तय हो गया था। अब वो एक दूसरा कहानी है कि वो क्यों नहीं हुआ, वो तो लंबी कहानी है। हमारे यहाँ जुडिशल मूवमेंट भी हो गई इंडिया में। अपनी हल यूँ था जी कि जो इंडिया ये कह रहा, हम दोनों को पता था कि जो चीज़ आप जंग से ना जीत सकें वो टेबल पर नहीं जीत सकते। इंडिया हमसे नहीं ले सका। उसने कई बार कोशिश की, जो जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हमारा है, वो कहता था कि वो हमारा है। हम तो क्या किया, एक कुछ भी नहीं कर सके, हमसे भी नहीं लिया जा सका। तो ग्राउंड रियलिटी दोनों में वाज़ेह थी। अब हम ये चाह रहे थे कि इसका स्टेटस को बदला जाए जिसमें अमन हो जाए। देखिए, अगर आपने अमन करना है तो ज़बरदस्ती करके अमन नहीं हो सकता। कई दफ़ा ये होता है कि सलूशन निकल आता है हट धर्मी छोड़ के, चाहे वो इंसानी मामलात हो, वहाँ भी जो एजुडिकेटर बीच में आता है, अगर वो अक्लमंद है तो दोनों की इज्जत रखता है। तो इसके अंदर ये था कि इंडिया के जो मफादात थे और पाकिस्तान ये समझता था कि उसके पानी के मफादात बिल्कुल अव्वल हैं। तो उसके अंदर जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें कई फैक्टर्स थे। उसमें एक ये भी था कि जो हम कश्मीर का फ्रेमवर्क जो था उसके अंदर जो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ये भी था कि वाटर वर्क्स भी बनाए जाएंगे। और हमें यकीन था कि कश्मीरी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमारे मफादात के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि एक बॉडी बननी थी, उसका नाम था जॉइंट मैकेनिज़्म। जॉइंट मैकेनिज़्म में वहाँ की इलेक्टेड असेंबली कश्मीर की, हमारी और इंडिया पाकिस्तान के नुमाइंदों ने बैठना था। एक खाका गोल गोल सा आपका बता रहा हूँ। फिर ये था कि विड्रॉल होगा फ्रॉम civilian
ایریاز ٹاؤنز جہاں بڑی بڑی آبادی ہیں، کیونکہ ہمیں پرائیویٹلی کشمیری بتاتے تھے کہ ہماری عزت عورتوں کی ہمارے بالکل سیف نہیں، ہر چوراہے پہ انڈین آرمی بندوقیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹائیں، شہروں سے نکلیں اور آہستہ آہستہ بڑے کم لوگ آپ رکھیں. الٹیمیٹلی صرف سیز فائر لائن کے اوپر آپ کو چاہیے یا لائن آف کنٹرول پہ تھوڑے سے بندے رہیں یا پاپولیٹڈ ایریا سے نکل جائیں تاکہ ان کی عزت نفس بچے. پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھیں، اس کشمیر میں الیکشن رگ ہو رہے تھے. یہ بھی اگری ہوا کہ جی کشمیر کے جو الیکشنز ہیں ان کے نہیں، ہمارے بھی، کیونکہ ہمارا بھی یہ چارج لگتا ہے کہ دونوں انٹرنیشنل مانیٹرنگ ہوگی اور باہر کے لوگ آ سکیں گے اور الیکشنز فیئر ہوں گے دونوں طرف کے. اور پھر یہ بھی تھا کہ ہم نے اگری کیا تھا کہ ڈیفینیشن آف جموں کشمیر کیا ہے، اور اس میں یہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو ایک دوسرے قیدی پکڑے جاتے ہیں، جو بیچارے ماہی گیر ہیں، ان کے لیے بھی تھا کہ جی میرے دور میں تو یہاں تک ہوا تھا کہ میں نے انسسٹ کیا تھا کہ سپیریئر کورٹ ججز، ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ ججز ہمارے اور ان کے جیلوں میں جائیں گے. جو ہمارے قیدی ہیں انڈینز ہمارے جیلوں میں آئیں گے، ہمارے جج ان کے جائیں گے اور وہ واچ کریں گے کہ ان کی کیا کنڈیشنز ہیں، اور اگر ان کے کیسز ختم ہو گئے تو باعزت ان کو واپس لا جائے. تو 14 پوائنٹس تھے اس کے اندر. اس میں الٹیمیٹلی ایک پیس ٹریٹی بھی ہونی تھی، لیکن اینی وے وہ میں اس کو عام فہم الفاظ میں 4 پوائنٹس کہا جاتا تھا. آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی بائی لیٹرل جتنی ٹریک 2 کے ہو رہی ہیں باتیں اسی پہ ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر ہندوستان کے نیگوشیٹر ہیں، انہوں نے میرے کتاب کے بعد کئی سال کے بعد لکھا، امبیسڈر لمبا، انہوں نے بھی وہی لکھا جو میں نے پہلے لکھ دیا تھا کہ وہ جو تھا انڈیا پاکستان حل کے قریب پہنچ چکے تھے.